پھر مالک کائنات نے اس دھرتی پر اپنا کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آج روزے کی سحری کر کر آج افطاری کے انتظار میں میرے عزیزوں سارے آپ میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کتنا سچا دین ہے۔ السلام علیکم میرے بھائی جان، آج میں آپ لوگوں کو ایک بیان سنانے جا رہا ہوں۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کا یہ بیان ہے، جسے آپ لوگ سنیے گا تو آپ لوگ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ دھیان سے یہ بیان کو سنیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو میں بنے رہیے۔ کتنا سونا دین ہے میرے عزیزوں، باہر کے منہ کی تو بات کی کوئی نہیں، اندر کے جسم کے حصے کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم ہو گیا، اپنے اعضاء کو اللہ اکبر پاک صاف کرنے کا۔ فرمایا بندہ جیسے وجود پہ پانی ڈالتا ہے، اپنے گناہ جو تیرے دل کے اوپر آ کر اللہ اکبر اتنی گرد بن چکے، اتنی میل آ چکی، جیسے جسم پہ کپڑا لگائے گا، جسم کے اوپر جالی لگائے گا، ہاتھ میں دستانہ پہن کے کھردرے دستانے جسم پہ لگائے گا تاکہ تیرے جسم پر میل کوئی نہ رہے۔ اے میرا بندہ میرے قریب آ جا، میرے حبیب کی اتباع کر لے، میرے قرآن کے احکامات پر عمل کر لے۔ اے بندہ صابن لگانے سے تیرا جسم صاف ہو جائے گا، میرے پیارے نبی کی اتباع کرنے سے تیرا اندر کا دل صاف ہو جائے گا۔ ہائے 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 کیا بات یاد ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سننا اور اللہ سے مانگ لینا آج۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، سبحان اللہ، کہہ دو نا ذرا، اللہ سب کو دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس کے پر زمرد کے ہوتے ہیں، اور آ کر بیٹی پر اور ماں کے اوپر پروں کا سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی بے بس ہے، تیری بیٹی بھی بے بس ہے۔ آنے والے حالات، تو بھی کمزور ہے، تیری بیٹی بھی کمزور ہے، مالک کائنات کی طرف سے آیا اور پوری دنیا کے اندر اعلان کر رہا ہو، تیرا سور بھی سن لے، رشتہ دار بھی سن لے، تیرے قریبی سارے کے سارے سن لے۔ زمرد کے پروں کو یوں کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو بھی کمزور ہے، اللہ اکبر، تیری بچی بھی کمزور ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا، جو تیرے پہ خرچ کرے گا، جو تیری بچی پہ خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ خوشی خوشی ماتھے چما کرو، خوشی خوشی گلے سے لگایا کرو، خوشی خوشی پیار کیا کرو۔ میرے عزیزوں میں تمہیں آخر میں سناؤں گا، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی تھی، اے پیارے نبی میں کچھ فاطمہ الزہرا سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی۔ کہاں روزے میں لذت آئے گی، کہاں تسبیحات کو دل کرے گا، کہاں صلاۃ تسبیح پڑھنے کو دل کرے گا، جب دل کے اندر میرے عزیزو جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، بلبلے نکلتے ہیں روزانہ میرے عزیزو، ایسے غموں کے بلبلے، ہمارا دامن ہی میرے عزیزو تنگ ہو گیا کہ ان بلبلوں کو کہاں سمائے، اب نکلنے لگ گئے میرے عزیزو، راحتیں بالکل دروازہ چھوڑ کے چلی گئیں، دور کھڑی ہیں کہ ادھر آ جا ادھر آ جا، کہ آؤں گی لیکن نفرتوں کے پہاڑ دل سے نکال، پھر میں آؤں گی، رحمتیں کہتی ہیں نہیں آؤں گی۔ کہاں ہے صلاۃ تسبیحاں، کہاں ہے راتوں کو اللہ کے آگے رونا؟ ہم تو سحری سے 5 منٹ پہلے اٹھتے ہیں جی، بس رات کو کھا لیا، کھان میں دل ہی نہیں کرتا، ایک رس چائے پی، نہیں میرے بھائی، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں تھی، یہ راتیں رونے کے لیے تھی۔ بابا جی کتنی صفوں میں تھے، خدائے پاک کی قسم اٹھا کے بتاؤ کیا ہر جمعے کے اندر مغفرت کی دعا نہیں ہوتی؟ یہ سارے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، زمین کے اوپر رہنے والے وہ زیر زمین چلے گئے، کوئی ابے کے ساتھ آتا تھا، کوئی بھائی کے ساتھ آتا تھا، کوئی بیٹے کے ساتھ آتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی وہاں بیٹھتا تھا، کوئی 11 بجے مسجد میں آتا تھا، کوئی 12 بجے آتا تھا، کوئی سب نمازیوں کے بعد آتا تھا، اور ساری باتیں چھوڑو، یہ مسجد کی جگہ پر مسجد بنانے والا ہی نہ رہا تو نماز پڑھنے والے کہاں رہیں گے؟ گئے سب۔
اور لوگوں آج فقیروں فتوا نہ لگانا، آج میرے پر میرے عزیزوں کو انگلی نہ اٹھانا، کم از کم 5 قرآن پاک ختم کرو، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی طرف سے، ایک اہل بیت کی طرف سے، ایک صحابہ کرام کی طرف سے، ایک اپنے والدین کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، کم از کم رمضان المبارک میں یہ تو تمہارا مشغلہ ہو، کم از کم ذکر ہو، تسبیح ہو، اہل بیت کی طرف سے، اما خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے آج ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما دے، کہہ دے آمین۔ آج میرے عزیزو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینا، اللہ جنہوں نے ہمارے پر احسانات کیے اللہ انہیں ان کے احسانوں کے بدلے تو چکا دے، کہہ دو آمین۔ لیکن معذرت میرے عزیزو، جن سینوں میں، جن دلوں میں، جن کانوں میں موسیقی رس کرتی ہو وہ خدا کا قرآن کیا اثر کرے گا؟ توبہ کرے اور توبہ کروائے اور خدا کی مخلوق کے درد کو تقسیم کرے اور اللہ کی مخلوق کے درد کو بانٹے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ وہ نبی جس کے کردار کا، جس کے بول کا، جس کی زبان کا، جس کے ہونٹوں کا، جس کے لبوں کا، جس کی صورت سیرت کا محافظ اور ضامن اللہ ہے، وہ نبی قسم اٹھا رہا ہے، فرمایا او لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بھلا بتاؤ نبی کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا او لوگوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صدقہ کرنے سے کسی کے مال کے اندر گھاٹا آ جائے، قیامت کے دن وہ آ کے مجھے پکڑ لینا۔ کسی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، اگر صدقہ دینے کے بعد مال میں کمی آ جائے، میں اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، حضور قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو اپنی حاجتیں لوگوں کے آگے رکھے گا، میں اس پر بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، وہ آدمی کبھی غنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی آدمی خود کفیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم ہو اور اللہ کا نبی قسم اٹھا اٹھا کر میرے عزیز آپ کو مجھے یقین دلائے، بتاؤ پھر اس چیز کے اندر شک کون سا رہ گیا ہے؟ اگلا جو اعلان نبوت والی زبان سے ہوا، اگلا جو آپ نے اعلان فرمایا، فرمایا او لوگو اپنی اب کسی کو عزت دینے میں، اگر کسی کو معاف کرنے میں غلطی بھی اس کی ہو، پھر بھی اگر کسی کو معاف کرنے میں کسی کی عزت کے اندر کمی آ جائے، وہ قیامت کے دن مجھے آ کے پکڑ لینا، میرے پاس آ جانا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا اور کہوں گا الہ العالمین تیرے بندے کو اس نے معاف کیا، یا کہ کہہ رہا ہے اس کی عزت میں کمی آ گئی، اگر کمی آ جائے وہ کمیاں میں ساری اللہ کے دربار میں پوری کرواؤں گا۔ یہ تینوں ہی مرض ہر ایک بندے کے اندر ہے، یا ہر ایک میں نہیں، کسی کے اندر یا سب کے اندر نہیں، لیکن میرے عزیزوں 70% لوگوں میرے جیسے کے اندر یہ مرض موجود ہیں۔ اگر کسی بات پہ تل کلامی ہو گئی، مجال ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر اسے کبھی معاف کرنے کی دل کے اندر خیر خواہی پیدا ہوئی ہو، بلکہ بھرے مجمع کے اندر بیٹھ کے کہیں گے چھوڑ یار وہ کوئی آدمی ہے، میرے عزیزو جب تک 10-20 کے آگے ہے اس کے گلے کا اظہار نہ کر لے، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی کا مزاج جدھر چل رہا ہے الٹ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتلائے، جو جینے کا مقصد بتلایا، جو دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتلایا، میرے عزیزو اس مقصد سے بتاؤ آپ میں کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں؟ اپنے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اپنے اپنے شہروں میں چلے جاؤ، ہر ایک کی پہچان اس کی ذات ہے، اس کا دادا ہے، اس کی برادری ہے، اس کا خاندان ہے۔ میرے عزیزو بتاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس پہچان کیسی؟ کسی کو اس کا مالدار اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا عہدہ اس کی پہچان کرائے گا، کسی کو اس کا قبیلہ اس کی پہچان کرائے گا، کوئی قومیت کی وجہ سے پہچانا جائے گا، کوئی عہدے کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم یہ سارے کا سارا انسان کی زندگی کا غلط فیصلہ ہے۔
حضرت انسان تو اپنے آنے کا مقصد بھول گیا، تجھے اپنے آنے کا مقصد پتہ نہیں چلا۔ میں نے تجھے رٹو طوطے کی طرح پڑھایا تھا، بار بار پڑھایا تھا۔ جب تیری میری آخری ملاقات تھی، جب میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیا میں نے اس وقت نہیں تجھے کہا تھا الست بربکم، بتا دنیا میں جا کر کس کی عبادت کرے گا، کس کی پہچان کروائے گا، کس کی نغمہ سرائی کرے گا، کس کے گیت گائے گا؟ تو اس وقت اشارے کر رہا تھا الہ العالمین تیرے۔ قالوا بلا وربنا، تو بڑی اٹکیلیاں بڑی انگڑیاں مار رہا تھا، تو بڑی بڑی چھلانگیں مار رہا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر میں تیری وحدانیت کا اقرار کروں گا، میں تیری تخلیق کا، میں تیری خالقیت کا اظہار کروں گا کہ میرا اللہ وہ جس نے مجھے بنایا، میرے ماں باپ کو بنایا، میرے بہن بھائیوں کو بنایا، رشتہ داروں کو بنایا، زمین کا ذرہ ذرہ لے کر، چوٹی سے لے کر ہاتھی تک، انسان سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، جنوں میں ساری مخلوق کو، آسمان زمین کو اللہ نے بنایا۔ اے بدبختہ، تو دنیا کے اندر میری پہچان کراتا کیا؟ آج جمعہ المبارک کا دن ہے، صبح فجر سے لے کر اب تک میرا عزیزو قسم اٹھا کر آپ بھی میں بتائیں میں نے اپنی پہچان کتنی کروائی، میں نے اپنے رب کی پہچان لوگوں میں کتنی کروائی ہے؟ کھاد والے نے بھی بغاوت کی، کپڑے والے نے بغاوت کی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کپڑے والا کہہ رہا ہے یہ کپڑے پہن، گرمی میں تجھے ٹھنڈا لگے گا، یہ نظام تو میرے اللہ کے پاس ہے، سردی میں تجھے گرم لگے گا، یہ نظام تو اللہ کے پاس ہے۔ کہہ رہا ہے یہ نہیں، یہ لے جاؤ، یہ تیری غذا کے لیے، یہ تیرے جسم کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزو دنیا کے سارے طرح طرح کے فروٹ لے آؤ، تر لے آؤ، خشک لے آؤ، کھانے پینے کے اشیاء لے آؤ، جب تک اللہ نہ چاہیں گے، کراس لگا ہوا ہے جسم کے اوپر، جب تک مالک نہ چاہیں گے۔ میرے عزیزو جبرائیل علیہ السلام بھی، حتیٰ کہ نبیوں کا سردار بھی کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ سونے میں، جاگنے میں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اللہ جب میرے عزیزو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر مالک کائنات کیا کرے گا؟ اعلان دشمنی نہیں کرتا بلکہ اپنی مدد کو آہستہ آہستہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ تو بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزو ایک دن کے اندر سارے تعلقات ختم، رشتے ناتے ختم، 20-20 سال کی شادیوں کی طلاقیں ہو گئی، رشتہ داری ختم۔ بڑا جوان مردی کا فیصلہ ہے، بڑے حوصلے کا فیصلہ ہے کہ دھی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور طلاق کے کاغذ لے کے ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر لے آیا۔ میں تو اس باپ کو سلام کرتا ہوں کہ تیرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے؟ بار بار اللہ جل شانو اپنے بندے کو جو جوڑتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی آسمان برسا کر، کبھی زمین ہلا کر، کبھی ہواؤں کی تیزی، کبھی ہواؤں کو مختلف سم چلا کر، کبھی شکنجا کش کے، کبھی روزی میں، کبھی رزق میں، کبھی کپڑے میں، کبھی لتے میں۔ اے بندے تجھے کیوں احساس نہیں ہو رہا تیرے پہ قبضہ تیرا نہیں تیرے اللہ کا ہے؟ اگر تیرے پہ قبضہ تیرا ہوتا تو ہر دل تیرے چہرے کا رنگ تیری مرضی پہ تبدیل ہوتا، تیری اولاد کا مستقبل تبدیل ہوتا، تیری بچوں کا مستقبل تو تبدیل ہوتا، تیرے گھر کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ مجھے پتہ ہے رات کو سونے سے پہلے 1.5 گھنٹہ جو تیرے دماغ کے اندر، تخیلات کے اندر، تیرے دماغ کے اندر جو سوچیں ہوتی ہیں، اے بندہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر تیرے اندر اختیار ہوتا تو پھر تیرے اندر وہ حرص کا مادہ میں دیکھتا تو دنیا کے اندر کسی کو کیسے جینے دیتا۔ یہ تو میرے پاس ہے سارا نظام، تجھے دنیا کے اندر آ کے میری پہچان کرانی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد جب تو سبق بھول گیا، جب میرا حق تو بتوں کو دینے لگ گیا، لکڑیوں کے آگے جھکنے لگ گیا، لوہے کے آگے جھکنے لگ گیا، بنائے ہوئے پلاسٹک کے گڈوں اور کپڑے کے گڈوں کے آگے جھکنے لگ گیا، بے شرما جب تو بندہ میری پہچان چڑھ جائے گا پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تیر برساتا نہیں۔ میری پہچان کرنے سے، میری پہچان کروانے سے جب ہٹ جاتا ہے تو پھر جانوروں کا میں پیشاب بھی تجھے پلا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میری پہچان کروائے گا تو میں تجھے زمزم پلاؤں گا، شراب طہور پلاؤں گا، جنت کا پانی پلاؤں گا۔ اگر میری پہچان سے غافل ہو جائے گا تو تجھے گائے کے پیچھے کھڑا کر کے مود بھی پلواؤں گا۔ میں ہوں اللہ۔
جب میرے عزیزو یہ مناظر یہ منظر دنیا کے اندر دیکھے، پھر مالک کائنات نے ایک اور نظام بنایا، پھر ایک نظام کو جو اللہ نے پہلے سے متعین کر رکھا تھا، اس نظام کے تحت اللہ نے ہمارے میں سے اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ہمارے پہ احسان کیا۔ ملازم مالک کی غلطی کرے، دبا مجھے کیا کہاں پھر رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے۔ کوئی مالک کو آ کر کہہ دے تیرا ملازم تھا آج اس کی حالت پتلی پتلی ہے، بھٹکتا پھر رہا، کہتا دفع کرو مجھے کیا لینا، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا کیونکہ وہ یہ کر کے گیا۔ لیکن مالک کائنات کتنا کریم ہے، جب ہماری حالت پتلی پتلی دیکھی، ہماری حالت غیر دیکھی، فرمایا مومنو میں نے تمہارے پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے وہ ہستی تمہارے اندر بھیج دی جس ہستی کے لیے میں نے سارے جگ کو سجایا تھا۔ آ گیا ہے، پھر ان کو بھیجا، پھر کیا اعلان کروایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہاں بھٹک گیا ہے؟ پیدا ہونے میں، پیدا کرنے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، سونے میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، حتیٰ کہ میرا بندہ تو ہونٹوں کے ہلنے ہلنے میں بھی میرا محتاج ہے۔ یہ پھر احسان کروائی۔ جب دل پتھر ہو گئے، جب اللہ سے دور ہو گئے، پھر میرے عزیزوں پہچان کروانے والے کے مخالف ہو گئے۔ پھر وہ نبی جس کے پاس سفر پہ جایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قوم قبیلے پر اتنا اعتماد نہیں تھا، اپنی جوان بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لے آتے ہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پہ لے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ اپنے گھر والے کو کہہ دے ان کی عزت کا پہرا دینا، ان کی غیرت کا پہرا دینا، ان کے پردے کا پہرا دینا۔ گھر سے آواز آیا کرتی کیا تمہارا ابا نہیں ہے، کیا تمہارا بھائی نہیں ہے، کیا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے؟ کہا کر دے خدیجہ سگے باپ پہ اعتبار کوئی نہیں، تیرے گھر والے پہ بڑا اعتبار ہے۔ غیرتیں چھوڑ کے جاتے۔ حیا آنکھ میں اتنی ہوا کرتی تھی، فرمایا دیکھنے والا دیکھ کے کہتا تھا اے جبرائیل تیری آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی حضور کی آنکھ کے اندر حیا ہے۔ پھر مالک کائنات نے اس دھرتی پر اپنا کرم فرمایا، احسان فرمایا۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، آج روزے کی سحری کر کر، آج افطاری کے انتظار میں میرے عزیزوں سارے آپ میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ کتنا سچا دین ہے، کتنا سونا دین ہے میرے عزیزوں۔ باہر کے منہ کی تو بات کی کوئی نہیں، اندر کے جسم کے حصے کو بھی پاک صاف کرنے کا حکم ہو گیا، اپنے اعضاء کو اللہ اکبر پاک صاف کرنے کا۔ فرمایا بندہ جیسے وجود پہ پانی ڈال ہے، اپنے گناہ جو تیرے دل کے اوپر آ کر اللہ اکبر اتنی گرد بن چکے، اتنی میل آ چکی، جیسے جسم پہ کپڑا لگائے گا، جسم کے اوپر جالی لگائے گا، ہاتھ میں دستانہ پہن کے کھردرے دستانے جسم پہ لگائے گا تاکہ تیرے جسم پر میل کوئی نہ رہے۔ اے میرا بندہ میرے قریب آ جا، میرے حبیب کی اتباع کر لے، میرے قرآن کے احکامات پر عمل کر لے۔ اے بندہ صابن لگانے سے تیرا جسم صاف ہو جائے گا، میرے پیارے نبی کی اتباع کرنے سے تیرا اندر کا دل صاف ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزو آپ کو مجھے میدان ملے گا، آج تبلیغ کرنی سوکھی ہے، میں بھی کپڑے پہن کے تم بھی کپڑے پہن کے، میں بھی مدینے کی ٹوپیاں تم بھی مدینے کی خوشبوئیں لگا کے بیٹھ گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو۔ ایک وہ وقت تھا جب میرے عزیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابی طالب کی کفالت کے اندر آ گئے۔ ادھر کون ہے؟ ادھر خدیجہ الکبریٰ، 10 رمضان المبارک کو جس کا جنازہ اٹھا، 3 رمضان المبارک کو بیٹی فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا۔ یہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ 25 سال کی میرے نبی کی عمر ہے، 15 سال کا میرا عزیز و فرق ہے۔ خدیجہ الکبریٰ میں رشتہ پسند کیا، مالک کے کائنات تو بھی کتنا بے نیاز ہے، خدیجہ کی کیا مجال تھی اللہ اکبر اس رشتے کو پسند کرے جو میرے عزیزو چاند عرب کی دھرتی پہ چمکا تھا۔ اس چاند کی روشنی آہستہ آہستہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے اندر آ گئی۔
اے خدیجہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، یہ باتیں اللہ نے میرے دل پر اتاری۔ ایک سامنے بندہ آ کے اذان نوا کھڑا ہو گیا اور اسے میں نے کبھی دیکھا کوئی نہیں، اس نے آ کے مجھے یوں سنایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر کی تھی، اللہ اکبر، 55 سال کی عمر ہے، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ اکھیوں میں آنسو آ گئے کہ واہ 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 واہ، ایک وہ وقت تھا جب محمد ابن عبداللہ بن کے آئے تھے، آج مجھے مبارکباد دو، آج میرا ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ پھر تبلیغ کا سلسلہ میرے عزیزوں چلتا رہا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے، اپنی اوڑھنی اوڑھ کے اوڑھ گئے، لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اماں خدیجہ پریشان ہے، نہ حال پوچھا، نہ حال بتلایا، نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ سونے کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی کہ ماں باپ قربان ہو جائیں، سونے بتا مزاج میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم نہ ایسی غلطی کرنا جا کے گھر چھپ کے، ورنہ بھوکے مرو گے سارے کے سارے۔ کبھی جا کے نقل اتارو، حضور علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا تھا، انہیں افطاری میں بھی کوئی نہیں اٹھانا، انہوں نے کہا سوڑ دے بھوک لگو آپ بھی اٹھو جو۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ اور پوچھ لیا کر، مینو کدے پوچھیا نے، غلطی تمہاری بھی تو ہے۔ ہائے ہائے کیا بات یاد ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سننا اور اللہ سے مانگ لینا آج۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، سبحان اللہ، کہہ دو نا ذرا، اللہ سب کو دے اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس کے بیٹی پیدا ہو، آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، اس کے پر زمرد کے ہوتے ہیں، اور آ کر بیٹی پر اور ماں کے اوپر پروں کا سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی بے بس ہے، تیری بیٹی بھی بے بس ہے، آنے والے حالات، تو بھی کمزور ہے، تیری بیٹی بھی کمزور ہے، مالک کائنات کی طرف سے آیا اور پوری دنیا کے اندر اعلان کر رہا ہوں، تیرا سور بھی سن لے، رشتہ دار بھی سن لے، تیرے قریبی سارے کے سارے سن لے۔ زمرد کے پروں کو یوں کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا تو بھی کمزور ہے، اللہ اکبر، تیری بچی بھی کمزور ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا، جو تیرے پہ خرچ کرے گا، جو تیری بچی پہ خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ ہو گیا۔ خوشی خوشی ماتھے چما کرو، خوشی خوشی گلے سے لگایا کرو، خوشی خوشی پیار کیا کرو۔ میرے عزیزوں میں تمہیں آخر میں سناؤں گا، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتی تھی، اے پیارے نبی، میں کچھ فاطمہ الزہرا سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اوڑھنی اوڑھ کے لیٹ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں پاس بیٹھی ہے، آہستہ آہستہ قدموں پہ ہاتھ لگ رہا ہے، کملی والے بتاؤ نا، تو نہیں بولتا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کملی والے آپ ہنستے کوئی نہیں، میری آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے، آپ نہ کھاؤ تو میں کیسے کھاؤں گی، آپ نہ پیو تو میں کیسے کہوں گی، آج کوئی مزاج کے خلاف بات ہو گئی، میری بات آپ کو کوئی ایسی ناگوار گزری، اللہ کی قسم، جس دن دولہا بن کے آئے تھے میں نے اپنے ہونٹوں کو حکم دے دیا تھا کٹ تو جانا، فرمائش کے لیے حضور کے سامنے ہلنا کوئی نہیں۔ بتاؤ اللہ کے نبی، اوڑھنی آپ نے اپنی اتاری، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ خدیجہ، میں پہاڑوں کے، مکے کے پہاڑوں کے پچھلی طرف گیا تھا، ایک قبیلہ وہاں آ کر پڑاؤ کیے بیٹھا ہے، خدیجہ بڑا کمزور سا ہے، کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے، میں نے کہا کھانا کھایا کوئی نہیں، میں نے کہا پیدل کیوں آئے، کہا سواری کوئی نہیں، کہا سارے کے سارے قبیلے والے بیٹھے تھے۔ خدیجہ، میں ان کو جانتا نہیں، نہ میرے ابے کے خاندان کے، نہ میری اماں کے خاندان کے، لیکن خدیجہ میرے یہاں درد ہو رہا ہے، میں کیسے کھاؤں، لوگ بھوکے ہیں، میرے عزیزو اللہ کی مخلوق بھوکی ہے۔ ماں خدیجہ کیا کہہ رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے، سبحان اللہ، یوں نہیں کہا اللہ اکبر، ایسا کوئی ٹھیکہ تھوڑی چکے ہے، اپنے کر دیا مصیبتاں ختم نہیں ہوندیاں، اللہ اکبر، تسی نوے پوڑے پہ کے با جایا کرو، بچیاں دی عید دا سوچا، عید دا مکان دا سوچا، مکان دا
تیرے نال میں بھی آئی گئی، تیرے پراواں نال تھوڑی بھی آئی گئی. کہاں روزے میں لذت آئے گی، کہاں تسبیحات کو دل کرے گا، کہاں صلاۃ تسبیح پڑھنے کو دل کرے گا. جب دل کے اندر میرے عزیزو جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، بلبلے نکلتے ہیں روزانہ میرے عزیزو، ایسے غموں کے بلبلے. ہمارا دامن ہی میرے عزیزو تنگ ہو گیا کہ ان بلبلوں کو کہاں سمائے اب نکلنے لگ گئے. میرے عزیزو راحتیں بالکل دروازہ چھوڑ کے چلی گئیں، دور کھڑی ہیں کہ ادھر آ جا ادھر آ جا. کہ آؤں گی لیکن نفرتوں کے پہاڑ دل سے نکال، پھر میں آؤں گی. رحمتیں کہتی ہیں نہیں آؤں گی. پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا اور کہیں چلا گیا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی سونے اتنی سی بات ہے، اچھا یہ فیصلہ اکیلے نہیں کروں گی، کیا پتہ مزاج کے اندر تبدیلی آ جائے، کیا پتہ آج میرے عزیزو یہ کل یہ ہو جائے. آپ ایسا کرو سارے مکے کے سرداروں کو بلا لو. حضور نے فرمایا خدیجہ کیا فیصلہ کرے گی؟ کہ آج میں وہ فیصلہ کروں گی، شوہر کی قربانی تو مانگتی ہیں، آج بیویاں قربانی دیں گی تاکہ آنے والی کو بتا دو. پیر محل کے اندر جتنی خدیجہ نامی ان کو بتا دو، جن کی ماں کا نام خدیجہ، بیوی بیٹی کا نام خدیجہ، بہنوں کا نام خدیجہ. کہ خبردار نیرے نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، میرے کردار کو لے کے آنا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر میں حضور کے حوضے کو سر پہ لے جاؤں گی. آپ سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے آئے. خدیجہ نے کوئی آج عام فیصلہ کرنا ہے کہ محمد کلمہ تو نہیں سنائے گا، کہ پتہ نہیں خدیجہ بلا رہی. سارے مکے کے چودھری سارے سردار آ کے بیٹھ گئے، نبی کے چچے بھی آ گئے، نبی کے دور پار کے رشتہ دار آ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار آ گئے. نہ کرسی بچھی، نہ دریاں بچھی، نہ میرا عزیزو پلنگ نہ صوفہ لگا. حضور فرماتے میں نے گھر کے ویڑے میں آ کر قدم رکھا تو درم و دینار اتنی ڈھیری لگی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا میں اس دینار کی ڈھیری کے پیچھے بیٹھا، میں محمد کا وجود ہی چھپ گیا. اتنا مال ڈھیر. کہ جب مکے کے سردار آ کے بیٹھے اور آ کر خدیجہ الکبریٰ کو مخاطب کیا، بی بی تو نے بتا میں کیوں بلایا؟ کہنے لگی او لوگو کل تک میں سردارن تھی، کل تک میں جگیردارن تھی، کل تک میں مالدارن تھی، آج خدیجہ تم کو گواہ بنا کے کہتی ہے میں نے سارے کا سارا مال محمد رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا. ہائے اللہ اکبر. پھر آخری وقت تھا خدیجہ الکبریٰ کا. حضور نے فرمایا تھا خدیجہ الکبریٰ، فرمایا تو نے اتنی وفاداری کی کہ اللہ نے تجھے اپنے پڑوس میں سب سے جنت کے قریب میرا گھر ہے، اللہ جل شانہ نے تجھے جنت کے اندر میرے پڑوس میں سب سے قریب گھر عطا فرما دیا. آخری وقت تھا، فرمایا تھا جا اپنی شوکن کو جب جنت میں جائے گی اسے میرا سلام کہہ دینا. اما خدیجہ کی آنکھیں کھل گئیں. یا رسول اللہ کون ہے شوکن؟ فرمایا وہ آسیہ فرعون کی بیوی. اللہ جس نے آخری وقت میں دعا کی تھی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، لوہے کی کنگریوں سے میری کھالیں اتار دی گئی، یا اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، کل تک میرے پاس تخت تھا، ملکہ زادی تھی، تاج تھا، آج مجھے میخیں گاڑ ہاتھوں میں گاڑ کے زمین پہ لٹایا ہوا. اذ قال رب ابنی لی عندک، اللہ سے دعا کر رہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے، اے اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، یا اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما دینا. حضور نے فرمایا خدیجہ جنت کے اندر سب سے قریب اللہ کے گھر میرا ہے. اللہ اکبر. تجھے پتہ ہے اس دنیا کے اندر فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری دلہن بنا دیا. دنیا تو میرا عزیزو ہے ہی نہیں، دنیا تو میرا عزیزو لینے کی جگہ ہے ہی کوئی نہیں، تو دینے کی جگہ ہے. دے تل کے کپڑے اتار کے دے دے، خدا کی قسم تب بھی وہ راضی ہو جائے، سودا سستا ہے. اپنے آگے کی روٹی اٹھا کے دے دے، راضی ہو جائے، سودا سستا ہے. میں کہاں آپ کہاں کتنی رسید کٹائیں گے، حال چنگے نہیں، انج مر گئے انج مر گئے. لیکن وہاں خدیجہ عورت ہے، مرد میرے عزیزوں مال سے زیادہ عورت کی انشیت ہوتی ہے. خواہشات کے مال آئے گا یوں ہوگا یوں ہوگا، لیکن سارے کا سارا مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
نچھاور فرما دیا۔ پھر میرے عزیزو ایک وقت ایسا آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کیا کرتے تھے، ہر وقت مکے کے سرداروں کو منہ دیا کرتے تھے، کسی کو آئے بائے شائع نہیں کرنے دیا کرتے تھے کہ خبردار میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چچا کا انتقال ہو گیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی آخری وقت آ گیا، دونوں کی جدائی کے اندر 7 دن کا وقفہ ہے۔ اب سنو خدیجہ کی کہانی، اس لیے تو اللہ کا قرآن نہیں کہتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نیک مرد نیک عورتوں کے ساتھ، نیک مرد نیک عورتیں نیک مردوں کے ساتھ، بد کردار مرد بد کرداروں کے ساتھ۔ آپ اثر نہیں دیکھ رہے زمانے میں الا المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ کرے ہمیں بھی شاید پہ اللہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس سے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ خدیجہ اللہ اکبر مکے کا بیشتر حصہ، مکے کے سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے لوگ مقروض تھے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی پریشانی کو دیکھا، کیا بات ہے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ خدیجہ میں کلمہ سناتا سنتے کوئی نہیں، میں انہیں اللہ کی طرف بلاتا آتے کوئی نہیں، میں تنہیں توحید کے نغمے سناتا آتے کوئی نہیں۔ کہ لگی کملی والے ذرا ایک دن مجھے مبلغہ بننے دو، مجھے ایک دن خطیبہ بننے دو، مجھے ایک دن واعظہ بننے دو۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تو کیا اعلان کرے گی؟ کہ کملی والے تیری جیسی خطابت کوئی نہیں، تیرے جیسا واعظ کوئی نہیں، تیرے جیسا مبلغ کوئی نہیں، لیکن مجھے بھی تو کچھ کہنے دو۔ میرے عزیزوں مکے میں منادی ہو گئی کہ آج خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اعلان کیا، اے مکے کے سرداروں، او میرے مقروضوں، او مکے کے نوجوانوں میرے مقروضوں، مکے کے تاجروں میرے مقروضوں، آ جاؤ، در نبوی کھلا ہوا ہے، آ جاؤ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ۔ میں خدیجہ الکبریٰ نے سب کلمہ پڑھنے والوں پہ قرضہ ہی معاف کر دیا۔ ایسے آیا اسلام آپ کے میرے پاس۔ کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو اللہ نے 4 دھیاں عطا فرمائی؟ آج دنیا کی رافضیت بدکار لوگ منکر ہیں اس کے۔ یاد رکھو کم سے کم ہر بیٹی میں کم سے کم 4 میں ایک بیٹی کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو، 11 بیویوں میں سے کسی ایک کا نام تو اپنے گھر میں رکھا کرو۔ نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نکڑی سی تھی، چھوٹی عمر تھی جب ماں خدیجہ نے ساتھ چھوڑا، حضور تشریف لائے گھر کے اندر۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت غیر دیکھی، آپ قریب آئے، فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے لگ رہا ہے کہ ان قریب آپ کی میری جدائی ہونے والی ہے۔ فرمایا حضور رونے لگے، اتنے میں کہتے کمرے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچیوں کی عادت ہوتی ہے جب ماں باپ روتے ہیں یا بچہ باپ کے چہرے کو پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، حضور نے فرمایا میری فاطمہ خدیجہ کی گال پر گال رکھ کر رگڑنے لگ گئی اور اوکے کہنے لگی اماں ابا کیوں رو رہے؟ واہ فاطمہ تو بھی کتنی شان والی، کسی کا ابا منسٹر ہوگا، کسی کا ابا ہاشمی ہوگا، کسی کا ابا سید ہوگا، کسی کا ابا میرے عزیز و صدر ہوگا۔ واہ فاطمہ تجھے کھڑے ہو کے سلام کرو، اللہ نے تیرا ابا محمد الرسول